الله أكبر الله أكبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء۔ رمضان کریم اپنی برکتوں کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ایک صاحب ایمان پیدا کرنا چاہتا ہے ان میں سے ایک پہلو ہے ایثار و قربانی کا۔ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ایثار و قربانی ہے تو بڑی اچھی چیز، لیکن شاید یہ محض ایک خیالی معاملہ ہے، جبکہ اگر ہم اپنی تاریخ کو تحقیق سے دیکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلامی تاریخ ایثار و قربانی سے بھری پڑی ہے۔ بے شمار مواقع پر ایسے واقعات ملتے ہیں جس میں کہ ایک شخص اپنی ذات کو نظر انداز کرتے ہوئے دوسرے کے لیے وہ چیز چاہتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم وہ نہ چاہو اپنے بھائی کے اپنے چاہتے ہو۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے کہ تم وہ بات کہتے کہ ہو جو کرتے نہیں ہو، اور اس چیز کو وہ علامت قرار دیتا ہے فاسق ہونے کی، کہ جو لوگ وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں وہ فاسق ہیں۔ تو ایثار و قربانی کے حوالے سے ہم دیکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہماری تاریخ میں ایسے روشن واقعات موجود ہیں جن کو اگر ہماری تعلیم کا حصہ بنایا جائے اور وہ محض جامعات میں نہیں بلکہ روز اول سے ابتدائی تعلیم کے اندر ان واقعات کو مکمل سند کے ساتھ بیان کیا جائے، بتایا جائے کہ یہ محض ایک افسانوی خیال نہیں ہے، ایک نظریاتی تصور نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں ایثار و قربانی، بلکہ یہ واقعات ہیں جو تاریخ میں زندہ و جاوید آج بھی موجود ہیں۔ ان میں سے ایک چیز ذہن میں آ رہی ہے اور وہ ایک غزوے کا موقع ہے جس میں کہ ایک صحابی بہت شدید زخمی ہیں اور اس حالت میں ہیں کہ ان کو اپنا آخر وقت نظر آ رہا ہے، اور اس وقت وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں ایک گھونٹ پانی کا پینے کے لیے مل جائے۔ وہ پکارتے ہیں کہ مجھے کوئی پانی پلا سکتا ہے، اور ایک صحابی دوڑتے ہیں پانی لے کر ان کی طرف تاکہ ان کی یہ خواہش پوری ہو جائے۔ عین اس لمحے جب وہ پانی پینے والے تھے اسی وقت انہیں اکراہنے کی آواز آتی ہے کہیں قریب سے کہ کوئی ان کا ساتھی جو زخمی ہے وہ پکار رہا ہے کہ اس کو پانی کی ضرورت ہے۔ آپ تصور کیجئے اپنے بارے میں، جنگ میں نہیں، زخمی نہیں، بلکہ آپ عام حالات میں موجود ہیں اور صبح سے شام تک آپ پانی نہیں پیا اور آپ کو بہت سخت پیاس لگی ہوئی ہے۔ اس صورتحال میں اگر آپ کو پانی کے رکھا ہوا نظر آتا ہے گلاس میں، کسی کپ کے اندر، تو دل کیا چاہتا ہے؟ جھپٹ کر کے، چھین کر کے اس کو پی کر کے ہونٹ تر کر لیے جائے۔ ایسے موقع پہ اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہے کہ جی اس میں سے مجھے آدھا پانی دے دیجئے، تو اگر دیں گے بھی سخت ناگواری سے، کوشش کریں گے نہ دیا جائے، اور کم از کم کوشش کریں گے کہ آدھا گلاس پہلے خود پی لیں بعد میں دیں اس کو۔ یہ ہمارا ایک عام معاشرتی رویہ ہے۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ وہ عین اس وقت جب کہ وہ پانی پینے والے ہیں انہیں ایک اور صحابی کی آواز سنائی دیتی ہے جو پانی مانگ رہے ہیں، تو جو صاحب پانی لے کر کے آئے تھے وہ ان سے کہتے ہیں کہ مجھے نہیں، آپ اس بھائی کو پانی پہلے پلا دیں۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو کسی اور کراہنے کی آواز آتی ہے۔ یہ صحابی یہ نہیں کہتے کہ پہلے میں پی لوں بعد میں ان کو پانی دینا، بلکہ وہ کہتے ہیں نہیں، آپ میرے اس بھائی کو پانی پلا دیجیے۔ جب وہ پہنچتے ہیں تیسرے شخص کے پاس تو اس وقت وہ انتقال کر چکے تھے۔ جب واپس آتے ہیں تو یہ پہلے دونوں انتقال کر چکے تھے۔ یعنی ان تین اصحاب نے جو مثال عملاً پیش کی ہے ایک ایسے کرٹیکل موقع پر جس میں کہ آدمی چاہتا ہے کہ جھپٹ کے ہونٹ تر کر لے، زبان تر کر لے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسلام جو انقلاب لے کر کے آیا اور جس میں کہ رمضان کا بڑا کردار ہے، رمضان چاہتا ہے کہ اس دوران میں بھوک اور پیاس اور دیگر ضروریات سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کی آدمی وہ چیز جو اپنے لیے چاہتا ہے اوروں کے لیے فراہم کرے۔
تو یہ جو رمضان کا پورا مہینہ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر وہ جذبہ ایثار پیدا ہو جس کی مثالیں ہمارے سامنے آج تک روشن ہیں۔ مجھے بتائیے کہ ہم نے 70 سال کے عرصے میں اس ملک کے اندر کیا تعلیم کے ذریعے، ابلاغ عامہ کے ذریعے، تقریبات کے ذریعے یہ بات اپنے شہریوں کے اندر ذہن میں بٹھائی کہ وہ اپنے بھائی کو اپنا حصہ دے کر کے خوشی محسوس کریں، یا ہم نے یہ بات بٹھائی کہ آپ پنجابی ہیں، آپ دوسروں کا حصہ بھی کچھ چھین کے کھائیں تو بڑی اچھی بات ہے، آپ بلوچ ہیں آپ کسی کا حصہ کھا لیں، آپ پٹھان ہیں آپ کسی کا حصہ کھا لیں، آپ سندھی ہیں آپ دوسروں کا حصہ کھا لیں۔ یعنی وہ پانی کا معاملہ ہو، وہ پیداوار کا معاملہ ہو، وہ تعلیم کا معاملہ ہو، ہم نے ہر شعبے کے اندر یہ کوشش کی ہے کہ اپنی حد تک سوچ کر کے، اور اس سوچ کو محض خود نہیں بلکہ اپنے نوجوانوں کے اندر صوبائیت پیدا کر کے ان کو صوبے کا غلام بنایا جائے بجائے اللہ کا غلام بنانے۔ یہ جو رمضان کریم کا پورا دورانیہ ہے، اس میں اس بات کی ضرورت ہے کہ محض چند تاریخی واقعات نہیں بلکہ ان واقعات کی روشنی میں یہ غور کیا جائے کہ کیا واقعی ہم اپنی تعلیم کے ذریعے، اپنے ابلاغ عامہ کے ذریعے، اپنی تقریبات کے ذریعے وہ کردار، وہ ذہن، وہ فکر پیدا کر رہے ہیں جس میں ایثار ہو۔ آپ کو علم ہے کہ اس ملک کے بانی قائد احمد جناح نے ایک طویل عرصے تک اپنے انتقال تک اس بات کو چھپا کر کے رکھا کہ وہ پھیپھڑے کی ایک ایسی بیماری میں مبتلا جس کا کوئی علاج نہیں، ٹی بی جو کینسرس تھی، اور وہ اسے چھپا کے رکھا کہ اگر وہ یہ چھپاتے نہیں اور وہ جا کر کے اپنا علاج کرواتے برطانیہ میں تو علاج تو ہو جاتا، صحت مند بھی ہو جاتے، لیکن ان کے اس فیصلے سے کہ وہ علاج کروانے جا رہے ہیں جس کمزوری کا اظہار ہوتا کہ ایک پوری امت مسلمہ جس کا قائد مرنے کے قریب ہے، وہ امت کس طرح سے اپنے آپ کو بچا سسٹین کر سکے گی، باقی رہ سکے گی، اور اس سے کیا شکل ہوگی بارگیننگ کی اس بڑی تعداد کے افراد کی جو اپنے آپ کو ہندو قومیت کی بنیاد پر یہ سمجھتے تھے کہ یہ ملک ان کا حق ہے۔ گویا کہ قائد اعظم نے اس بارگیننگ پاور کو برقرار رکھنے کے لیے کہ وہ ایک طاقتور صحت مند فرد ہیں اور وہ پوری قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں، اپنی ذات کو قربان کیا، ایثار کیا، اور اپنی بیماری کو نظر انداز کرتے ہوئے قوم کے لیے دن رات خدمت میں لگے رہے۔ یہ تو وہ مثال ہے جو آپ کو آج نظر آ سکتی ہے اگر آپ غلطی سے وہ تاریخ پڑھ لیں جو ہمارے نہیں پڑھائی جاتی قائد اعظم کے بارے میں۔ ہمیں تو پڑھایا جاتا ہے کہ وہ کس کانفرنس میں انہوں نے کیا تقریر کر دی، لیکن ان کا کردار، ان کی شخصیت، ان کی قربانیاں اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے کبھی اس کے سامنے نہیں آتی۔ گویا قرآن کریم کی روشنی میں دیکھا جائے تو رمضان کریم تقوی پیدا کرنے کا نام ہے، اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ وہ صفات پیدا کی جائیں جن کا تذکرہ احادیث کے اندر ہے، سیرت پاک اس کا نمونہ ہے، اور جس کو اصحاب رسول نے اختیار کر کے ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ جو بات بھی آپ نے فرمائی ہے وہ قابل عمل ہے، اس پہ صحابہ کرام نے عمل کیا۔ یہ چیزیں محض تصورات نہیں ہیں جو بڑے بلند تصورات ہوں اور قابل عمل نہ ہوں۔ رمضان کے دوران خاص طور پہ اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ ہم نے اپنے اخراجات کو کتنا کم کر کے ان لوگوں کے لیے جو ضرورت مند ہیں کوئی اس کا حصہ ان کو فراہم کیا۔ یہ جو ایثار ہے اپنے وقت کا، اپنی دولت کا، اپنی املاک کا، اگر آپ کے پاس الماری کے اندر 50 جوڑے لٹکے ہوئے ہیں تو کیا ان میں سے آپ نے کوئی ایک آدھ جوڑا اس رمضان کے دوران جو آپ کو پسند ہو اپنے کسی ضرورت مند فرد کو فراہم کیا؟ کیا
جو آپ کے گھر کے اندر بے شمار چیزیں ہیں، ان میں سے کوئی چیز جو آپ پسند کرتے ہیں وہ آپ نے کسی کو دی، وہ استعمال کر لے یا مستقل طور پہ رکھ لے۔ ایثار کا مطلب یہ ہے کہ یہ جانتے ہوئے کہ ایک چیز کی آپ کو ضرورت ہے، آپ اس چیز کو بجائے خود استعمال کرنے کے اپنے کسی بھائی یا بہن کے لیے فراہم کریں، اور اس طرح سے اس کو یہ احساس ہو کہ وہ آپ سے قریب ہے، آپ کو اس کی فکر ہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے ضروریات کو کاٹ کر کے اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ اگر ایک شخص رمضان کریم کے صرف اس پہلو پر غور کر لے تو معلوم ہوگا کہ ایک ایسی قوم جس میں ایثار کا جذبہ ہو، اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، وہ کبھی بیکاری نہیں ہو سکتی، کسی کا ہاتھ نہیں پھیلا سکتی۔ اس کے اندر عزت نفس اور اعتماد اتنا ہوگا کہ وہ بغیر کسی سے مانگے اپنی ضرورت پوری کر سکتی ہے، اور اگر وہ یہ کام کرے گی تو آنے والی نسلیں اس کو دیکھنے کے بعد اس چیز کو مزید آگے بڑھائیں گی۔ گویا کہ ایثار کا عمل محض ایک فرد کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تاریخ کا لکھنا ہے، یہ ایک روایت کا پیدا کرنا ہے، یہ ایک فکر کا پھیلانا ہے، ایک طرز عمل کا فروغ ہے، اور نتیجتاً ایک ایسی قوم کا وجود میں آنا ہے جس کے اندر بے غرضی ہو، جس میں قربانی کا جذبہ ہو، جو یہ سمجھتی ہو کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے رمضان کے دوران خاص طور پہ اپنے مال کا ایثار کر کے، وقت کا ایثار کر کے، اپنے کسی دور کے قریب کے جاننے والے کو محبت کے ساتھ قریب لا کر کے، مسکرا کے اس کا استقبال کر کے، وہ سب بھلائی کے کام کیے جائیں جن کے بارے میں وعدہ کیا گیا ہے کہ اگر عام دنوں میں کیے جائیں گے تو شاید اجر برابر ہو، 10 گنا ہو، لیکن یہاں پر معاملہ 10 گنے کا نہیں ہے، بلکہ 70 گنا، 700 گنا، 7000 گنا، اور بعض اوقات بغیر کسی لمٹ کے، بغیر کسی انتہا کے، کیونکہ رب کریم کے خزانے میں آپ کی ہر بات پوری کرنے کے بعد بھی گنجائش رہتی ہے۔ یہ وہ دامن ہے جو کبھی تنگ نہیں ہوتا، بلکہ اس میں ہمیشہ گنجائش نکل آتی۔ اس لیے اس دوران میں اگر ہم اپنے اندر ایثار و قربانی جذبے کو پیدا کریں، یہ جانتے پیدا کریں کہ ہم جو کام بھی کر رہے ہیں اس کام کا اجر بھی زیادہ ہے، اس کام کا اثر بھی زیادہ ہے، اس کام کی مقبولیت بھی زیادہ ہے، اور آخر کار اس کے نتیجے میں جو ماحول اور قوم وجود میں آتی ہے وہ ایک ایسی قوم بنتی ہے جو ریزیلینٹ ہے، جس میں یہ تصور پایا جاتا ہے کسی کا کہ جھکے نہیں، بلکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندوں کی حیثیت سے اس ملک کے لیے، امت مسلمہ کے لیے بہتر نتائج پیدا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ رمضان کریم کے ان برکات اور فائدوں کو حاصل کر سکیں جس کی بنا پہ اس مہینے کو برکتوں کا مہینہ کہا گیا ہے۔ واقعہ الحمد للہ رب العالمین۔